نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل. وقال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد. محترم حاضرین، شریعت اسلامیہ اور دین الہی کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو امتحان کے لیے پیدا کیا اور اس دنیا میں جس چیز کو اختیار کرنے کا حکم دیا ایک جامع تعبیر میں کئی تعبیر کہی جا سکتی ہے. کہہ سکتے ہیں کہ سراسر سراپا عدل و انصاف اختیار کیا جائے. یہ دنیا کائنات کا پورا نظام اسی عدل و انصاف کی بنیاد پر قائم ہے. عدل یعنی ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا، ہر حقدار کو اس کا حق دینا. اس کی ضد ہے ظلم، یعنی کسی چیز کو اس کا حق نہ دیا جائے یا کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھا جائے، یہ ظلم ہے. عدل سے جیسا کہ میں نے عرض کیا، پوری دنیا کا کوئی بھی معاملہ دیکھیے آپ، آسمان، زمین، پیڑ، پہاڑ، پودے، قدرت کا جو نظام ہے، ہر چیز اپنی جگہ بالکل متعین ہے، فٹ ہے اور ایک باریکی کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر ہر پورزہ کائنات کا اپنا کام کر رہا ہے. اس کو اور اچھے انداز میں سمجھے کہ ہم اور آپ کوئی مشین بناتے ہیں، کوئی انجن ہے، پارٹ ہے، گاڑی ہے، گھڑی ہے، ایسی کوئی چیز بناتے ہیں. ایک جانکار آدمی جب اسے بناتا ہے تو کون سا پارٹ کہاں لگانا چاہیے اس کو اچھی طرح جانتا ہے اور جب اسے اس کے مقام پر لگاتا ہے صحیح سائز اور اس کی طاقت، قوت، رفتار مختلف جو اس کے پیمائش ہوتی ہے اس کا لحاظ کر کے لگاتا ہے تو وہ مشین ٹھیک ٹھاک کام کرتی ہے. موٹی سی مثال لیں، ہمارے لوگ کہتے ہیں گاڑی میں، موٹر گاڑی یا 2 ویلر 3 ویلر جو بھی چل رہا ہے، ٹائر جہاں ہوتا ہے وہ وہاں ٹائر ہے تو وہ پہیا گھومتا ہے اور گاڑی چلتی ہے. اگر ٹائر کو اس کے مقام کی بجائے اوپر لگا دیا جائے تو یہ ظلم ہوگا. اس کو اس کے مقام پر نہیں رکھا گیا، گاڑی چلے گی کیا؟ ایک سیدھی سمپل یہ مثال سامنے رکھیے اور پھر اس حقیقت کو سمجھیے کہ اسی طریقے سے دنیا میں اگر کہیں کوئی ناانصافی ہو، ظلم ہو تو ضرور بگاڑ آئے گا. گاڑی کے چلنے میں کچھ نہ کچھ خرابی آئے گی، فساد آئے گا، ہاں اس میں کچھ نہ کچھ برائی پیدا ہوگی جو اس کو ٹھیک ٹھاک نہیں رکھنے دے گی. ہماری اپنی زندگی میں ظلم اور انصاف کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف درجات ہیں. ہر قسم کے ظلم کو شریعت اسلامیہ نے حرام کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل و انصاف کا بڑا بھرپور انداز میں حکم دیا. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے البینات یعنی دلائل کے ساتھ اپنے رسولوں کو بھیجا اور ان کے ساتھ ہم نے الکتاب کتاب نازل کی اور المیزان نازل کیا. میزان جس کا ترجمہ ہم ترازو کر سکتے ہیں، کرتے ہیں، اور اردو میں بھی کہتے ہیں میزان. میزان ترازو، اللہ نے میزان اتارا، کیا مطلب وہ پیمانہ، وہ اصول، وہ ضابطہ اتارا جس کے ذریعے سے آپ جان سکے کہ زندگی میں کس کو کیا دینا ہے، کس کا کیا حق ہے اور اس حق کو ادا کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کائنات اور دنیا میں ہماری سماجی، معاشی، دینی زندگی کے لیے المیزان شریعت کے ساتھ اتارا ہے. یہ دونوں لازم و ملزوم ہے کہ شریعت کے اصول و ضوابط ہمارے لیے ایک پیمانہ ہے، کسوٹی ہے، معیار ہے کہ کس کا کیا حق ہے ہم اسے جان سکیں. اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کو یہ دیا اور یہ بتایا، جتایا
کہ جس طرح سورج چاند ستارے اور ساری چیزیں کائنات میں اپنی اپنی جگہ سب اپنا کام کر رہے ہیں، بالکل ایک نظم و ضبط کے ساتھ رواں رواں ہے، اگر ایسے ہی سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں آپ، تو جس کا جو مقام ہے، جس کا جو حق ہے، اسے ادا کرنا، اسے جاننا اور پھر اسے ادا کرنا اپنی طاقت قوت کے مطابق، یہ لازمی ہے۔ تبھی آپ کی زندگی میں سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، اطمینان ہوگی، ترقی ہوگی، سعادت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کئی جگہوں پر، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے لوگوں خوب انصاف قائم کرنے والے بنو۔ قوامین کا لفظ استعمال کیا، قائمین نہیں، یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس آیت کے سیاق و سباق اور الفاظ کے استعمال سے ایسا غور کریں تو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ ایک مسلمان، یا ایھا الذین آمنوا کہا، ایمان والے ایک مسلمان کو اسی لیے دنیا میں پیدا کیا گیا ہے، اسی لیے اس کو برپا کیا گیا ہے کہ وہ انصاف کرنے والا، انصاف کا ساتھ دینے والا بنے، سراسر انصاف کے ساتھ وہ تائید کرے اور ظلم کا کسی طریقے سے ساتھ نہ دے۔ آگے جملہ دیکھیے، یہ سورہ نصر کی آیت میں کونوا قوامین بالقسط، خوب انصاف کو قائم کرنے والے بنیے، اٹھ کے کھڑے ہو جائیے، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہ بنتے ہوئے۔ یہ آپ کی ہماری طرف سے اللہ کی گواہی ہوگی کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اس کا یہ حق ہے، یہ ادا کرنا ہے، اور جو ظلم ہے نہ ہم اس کو کریں گے نہ کرنے دیں گے اپنی طاقت کے مطابق۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے یہ انصاف کا تقاضا تمہارے اپنے نفسوں کے خلاف ہو، کوئی گواہی آپ دے رہے ہیں، کوئی حق اور سچ بات کہہ رہے ہیں، اس سے آپ کا اپنا نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو، تب بھی آپ کو سچ کا، حق کا، انصاف کا ساتھ دینا ہے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، یا اپنے والدین یا رشتہ داروں کے خلاف ہی تم کو کیوں نہ گواہی دینا پڑے، یہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔ ہاں، یہ نہیں وہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہا آگے کہ وہ اول والدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اگر جس کے خلاف آپ گواہی دے رہے ہیں، آپ کی سچائی کی گواہی سے کسی کو نقصان ہوتا نظر آ رہا ہے، ہاں ایک چور ہے، چوری کی ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، دوست ہے، لیکن آپ کہیں کہ میں گواہی دوں گا تو اس کا ہاتھ کٹ جائے گا، مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ مالدار ہے تو دبنا نہیں ہے، فقیر ہے تو چڑھنا نہیں ہے، ترس نہیں کھانا ہے، مالدار ہے تب بھی سچ بولو، فقیر ہے تب بھی حق بولو، انصاف کرو۔ یہ ابو غنی ہے وہ فقیر فاللہ اولیٰ بہما، تو اللہ کا زیادہ حقدار ہے کہ وہ مالدار ہے یا غریب ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، تمہارے سامنے جو حق اور انصاف ہے اس کا کام۔ اللہ نے کہا آگے کہ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، انصاف کرنے کے معاملے میں جو خواہشات کے پیچھے نہ چلو۔ میرے بھائیو، گھر میں ایک معاملے میں آپ اپنا جائزہ لیجیے، ہم لوگ دوسروں کا حساب لینے لگتے ہیں، صحابہ کرام اپنا غور کرتے تھے، دوسروں کو اچھا بولتے ہیں، ہم لوگ اپنے آپ کو پارسا بولتے ہیں، دوسروں کے کیڑے نکالتے ہیں، اس لیے اصلاح نہیں ہوتی، صاحب دوسرے کو بولتے ہیں۔ تو اللہ تبارک کرے گا کہ خواہشات کی طرف گھر میں دیکھیے، بھائی کا جھگڑا ہے، ماں باپ کے درمیان یا بیٹے اور باپ کے درمیان ناراضگی ہے، پڑوسی سے مسئلہ ہے، جماعت میں مسئلہ ہے، قوم و ملت اور شہر میں مسئلہ ہے، غیر مسلموں سے مسئلہ ہے، حکومت سے مسئلہ ہے، کہیں بھی آپ کو جو ہے خواہشات کے پیچھے نہیں جانا ہے کہ ہمارے لیے یہ ہے، ہم اصول انصاف کے تقاضے کو چھوڑ کر اپنے فائدے کے لیے، اپنی قوم کے فائدے کے لیے، فلاح کے لیے غلط کام کریں، نہیں، فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، انصاف کرنے کے مقابلے میں تم خواہشات کی پیروی مت کرو، وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ دیکھیے کتنی زبردست بات تھی کہ آپ گواہی دینے آپ گئے، اگر اگر تم گواہ کو موڑتے ہو، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ نہ سچ بولتے ہیں نہ جھوٹ بولتے ہیں، بات کو گھما پھرا کے بیان کیے کہ ہم نے تو جھوٹ بھی نہیں بولا، سچ بھی نہیں بولا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم زبان کو موڑتے ہو، توڑتے ہو یا اعراض کرتے ہو، سچائی بیان نہیں کرتے، تو اللہ تمہارے اعمال سے بخوبی واقف ہے، تمہاری نیت کیا ہے اور تمہارا عمل کیا ہے، اللہ سے یہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ آیت اور دو مقام پر اللہ نے یہ فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑو، میری آپ کی دشمنی ہے، اب میں جانتا ہوں کہ فلاں چیز میں معاملہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے حق میں ہے، آپ سچے ہیں، حقدار ہیں، لیکن چونکہ میں چل رہا ہوں دشمن، لیکن سچ تو اس لیے سچائی گواہی، سچی گواہی نہیں دیتا،
وہ کام نہیں کرتا جس سے آپ کو آپ کا حق ملے، انصاف ملے، بلکہ ایسی حرکت کرتا ہوں کہ آپ اپنے حق سے محروم ہیں۔ اللہ نے کہا یہ نہیں ہونا چاہیے، تمہاری اپنی دشمنی ہے، ناراضگی ہے کسی سے، تو یہ چیز انصاف کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ حضرت ایک مستشرق عالم مظاہر نظمی لوگا، اس نے اس آیت کو پڑھا، پڑھ کیا اور کہا کہ میں نے دنیا میں کسی مذہب میں انصاف کی ایسی بے لاگ اور دو ٹوک تعلیم نہیں دیکھی جیسی قرآن مجید میں اسلام دیتا ہے کہ اپنے دشمن کے خلاف بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، اپنے دشمن کے خلاف بھی ظلم نہیں کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعالی اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ کتنی زبردست تعلیم ہے یہ انصاف، اور اس تعلیم کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے لے کے اسلام کے روشن ادوار میں آپ ملاحظہ کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ وقت میں بھی جو اصل چیز پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے ٹائم کم پڑ جائے گا، اس لیے اختصار سے کام ہوگا۔ جب سفارش کی گئی کہ فاطمہ مخزومیہ نے چوری کی ہے، اونچے خاندان کے چھوٹو آپ غصہ ہو گئے، کہا کہ تم سے پہلے کے لوگوں نے یہی ناانصافیاں کی تھی کہ کوئی شریف اور باعزت گھرانے کا کوئی آدمی اگر گناہ کرتا تو اس کے ساتھ نرمی برتتے، کوئی کمزور گھرانے کا آدمی اگر گناہ کرتا تو اس کے ساتھ سختی برتتے۔ میں بالکل صاف کہتا ہوں کہ لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، کہ اگر فاطمہ بنت محمد یعنی میری بیٹی عورت پہ جو کرتی اگر چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ آج اقوام متحدہ سے لے کر ہمارے پارلیمنٹ اور عدالتوں اور دوسرے جو پنچایت کی چھوٹی چھوٹی جگہیں ہیں، سب جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ لکھ دینا چاہیے کہ انصاف کا تقاضا ایسا ہے کہ کہیں بھی گلا نہ بوٹے کسی بھی بنیاد پر۔ بیٹی نے بھی اگر ظلم کیا ہے تو اس پر بھی ویسے ہی انصاف قائم جیسے دوسروں کا۔ مسلمانوں نے اس کا پاس و لحاظ کیا، غیر مسلم ہو، غیر مومن ہو، اس کے ساتھ انصاف کرنے میں کوئی دریغ نہیں کیا، چاہے مقابلے میں مسلمان ہو، وقت کا خلیفہ ہی کیوں ہو۔ یہ دیکھ کر بہت سے لوگ مسلمان ہو، اس کے بالمقابل غیر مسلموں کا طریقہ، یا وہ لوگ جو مسلمان تو ہے لیکن اسلام کی تعلیمات کو ٹھیک سے اختیار نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے، نام کے مسلمان جیسے آج کل ہم میں سے اکثر لوگ ہیں، اللہ ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے۔ ظلم سے فساد ہوتا ہے۔ آج کے ماحول میں میں آپ لوگوں کے درمیان آیا، بہت سارے موضوعات ذہن میں گونج رہے تھے۔ اوقاف کا مسئلہ چل رہا ہے گزشتہ کئی ہفتوں سے، مسلمان صحافہ احتجاج بنے ہوئے ہیں، قانونی دائرے میں مختلف کارروائیاں احتجاج کر رہے ہیں۔ ابھی تازہ کو ایک مسئلہ ہو گیا کشمیر میں پہلگام میں، جسے میڈیا میں کہا جا رہا ہے دہشت گردانہ حملہ، اور اسے پاکستان سے وابستہ بتایا جا رہا ہے۔ موجودی ہو یقیناً انتہائی گھناؤنی اور قابل مذمت حرکت ہے۔ ایسی ساری کوششیں پوری دنیا میں پلان کی جاتی ہے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، وہ چاہے اس میں استعمال ہونے والے مسلمان ہو۔ مسلمان سیکھ کر اپنی صفائی دیتا ہے کہ اسلام سے مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک مسلمان سچا ایسی حرکت کر ہی نہیں سکتا کہ بے گناہوں کی جان جائے۔ کتنے بے گناہ ہمارے گھر، ہمیں تو ایک چڑیا اور چوٹی کو مارنے کے لیے وہ مانیت ہے۔ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ کر اس کو مرنے دیا، نہ خود کھانا کھلایا نہ کھانے کے لیے چھوڑا، وہ مر گئی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اس کی وجہ سے جہنم میں گئی۔ ایک بلی کو ظلم کے تحت اگر مارا مسلمان نے تو وہ جہنمی ہو گیا۔ معصوم انسانوں کو مارنا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ تو اس طرح میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مسائل اور واقعات ہو رہے ہیں، اور پھر اس پس منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ مسلمان ٹارگیٹ ہے، نشانہ ہے۔ اسلام، مسلمان، مسجد، مدرسہ، قبرستان، اسلامی تعلیمات، اسلامی احکامات، کہیں حجاب تو کہیں اذان پر سوال ہے، کہیں زمینوں پر سوال ہے۔ اوقاف کے راستے ہمارے یہاں قانونی راستہ ڈھونڈا جا رہا ہے مسلمانوں کی پراپرٹیز کو، مسجد و مدرسے کی زمینوں کو ہڑپ کرنے کا، ان کو بند کرنے کا راستہ ڈھونڈا جا رہا ہے۔ تو کہیں براہ راست ایک عضو پیدا کر کے اپنے گردوں جیسے حماس کو پیدا کیا، ان سے حملہ کروایا جیسے یہ لوگ کرتے ہیں، گردے ہیں یہ داعش، اور یہ بار بار ثابت ہو چکا ہے کہ ان کو یہ آلائے کار ہے دشمنان دین کے اسلام کے ہم لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو ہمارا دشمن ہے اس کی تائید کرتے ہیں۔ یہ ظلم اور عدل کے جو قاعدے ہیں اس میں بھی دھیان دیجیے۔ عقل کے اندھے بنے ہوئے ہیں، خبروں کے پیچھے کی اصلیت جاننے کے لیے ہم تیار نہیں، بار بار ثابت ہوتا ہے کہ فلاں واقعہ کیا گیا مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، ہم بنتے ہیں، پھر نہیں مرتبہ بنتے ہیں۔ اسرائیل پر حملہ کیا،
कोई ताकत कुवत नहीं थी मुकाबले की। लोग कहते हैं कि ये नेतन्याहू नहीं करवाया था। फिर उसके बाद पूरे गजा की ईंट से ईंट बजा दी गई। आज तक बजा रहा है पूरा गजा, एक इलाका हुआ जिसमें 22 से 23 लाख मुसलमानों की बस्ती है, उसको खंडर और कब्रिस्तान बना दिया। और आज भी बहुत बुरा हाल है, हम और आप देख नहीं सकते ये सारे हालात। अब जब हम गुफ्तगू करते हैं दीनी पस मंजर में, तो कुछ लोगों को, नौजवानों को, जज्बाती लोगों को ये बात अच्छी और नहीं लगती, सच्ची नहीं लगती, समझ में नहीं आती कि अरे मुसलमानों का क्या हाल है, दुश्मनान दीन क्या क्या साजिशें कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं, और ये मौलवी साहब तकवे की, ईमान की और तौहीद की बातें कर रहे हैं। मैं ये बात आजकल कई मरतबा बार बार दोहराई और बार बार दोहराई जाएगी। कुरान भी दोहराता है, रसूल भी दोहराते हैं। तो अर्ज ये करना चाहता हूं कि तौहीद को इख्तियार किए बगैर, अदल इंसाफ को इख्तियार किए बगैर, तकवा, सब्र और इस्लामी तालीमात को अपनी जिंदगी में बरूएकार लाए बगैर हम इज्जत, अल्लाह की मदद पा ही नहीं सकते। दुश्मन पर गलबा हमको हासिल ही नहीं हो सकता। लिख लीजिए, ये समझ में ना आए ना आए, अल्लाह तबारक व तआला का ये कानून कुदरत है। मैं 2-4 आयतें, बहुत कम टाइम है, आप हजरात के सामने इंसाफ की कुछ थोड़ी सी बात मैंने की। जुल्म से मुताबिक जो इंसाफ की जिद है, उसके तनाजुर में कुरान की 2-3 आयतें, 1-2 हदीस आप मुलाहिजा करें और गौर करें, अपना जायजा लें, दूसरों का जायजा लें। जो वाकयात और हादसा दुनिया में हो रहे हैं वो हमारा भी इम्तिहान है, और जो गैर मुस्लिम ताकतें हैं, वक्त का अबू जहल हो, फिरौन हो, नमरूद हो, हामान हो, कोई संघ हो, कोई जमात हो, कोई कौम हो, अगर वो हक की दुश्मन है तो कितने भी उछल कूद करे, बिलाखिर उसका अंजाम नाकामयाबी है और अल्लाह के अजाब और उसके कानून का शिकार होना ही है। हम लोग बेसब्री करते हैं, और मैं अक्सर मिसाल देता हूं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के खिलाफ जो है, कितने सालों से फिरौन जुल्म कर रहा था बनी इस्राइल पे, 1 साल 2 साल 5 साल नहीं, बददुआ की और बददुआ कबूल होने के बाद तब मुफस्सिरीन लिखते हैं सूरह यूनुस में जो बददुआ मूसा हारून की कि इसको तबाह कर दे, ये लोगों को गुमराह कर रहा है, ऐसा ऐसा जुल्म कर रहा है, तो अल्लाह ने कहा कि तुम्हारी दुआ कबूल हो गई, बददुआ कबूल हो गई। के बाद कुछ लोग कहते हैं कि 20 साल बाद फिरौन पर अज़ाब आया, डूबा। हम लोग जल्दी करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन अलीम हकीम है, कब क्या करना है वो जानता है। हमारे दुआ करते हैं सुनते कल कबूल हो जाए, और हम सुधरने हैं, तौबा करने के बाद रमजान में थोड़ी सी बात ही करते हैं, तो रमजान की फौरन बाद मस्जिद खाली हो जाती है। हमारा ये हाल है, और अल्लाह ताला से चाहते हैं कि वो हम पर रहमत करता रहे। तो जुल्म से मुताबिक पहले 2-3 आयतें, और फिर हम क्या जुल्म करते हैं थोड़ा सा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वकज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा व हिय ज़ालिमतुन इन्न अख़ज़हु अलीमुन शदीद। अल्लाह ताला की, ये सूरह अंबिया की आयत है, इसके पीछे से आप मजमून पढ़ेंगे तो अल्लाह ने तबाह होने वाली माजी की कौमों का तज़किरा किया है। उन पर क्या अजाब आया, उनकी मुख्तसर रुदात बयान की, नबी का की दावत, तालीम और उनका रवैया, फिर अल्लाह का अजाब। उनको बयान करने के बाद आखिर में फिरौन की हलाकत का जिक्र किया, उससे पहले कौम शुआइब और दूसरी कौमों का। उसके बाद अल्लाह कहता है कि इसी तरीके से तुम्हारे रब की पकड़ होती है, वकज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका, तुम्हारे रब की पकड़, गिरफ्त, शिकंजा इसी तरह कसता है, इज़ा अख़ज़ल क़ुरा, जब वो बस्तियों को पकड़ता है, हाँ, व हिय ज़ालिमतुन, जबकि वो जालिम होती है। अगर वो जुल्म की शिकार है, जुल्म कर रही है, तो अल्लाह ताला पकड़ता इसी तरीके से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सिलसिले में एक हदीस है, हज़रत अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि इन्नल्लाह लयुमली लिज़्ज़ालिम हत्ता इज़ा अख़ज़हु लम युफ़्लितहु, कि अल्लाह ताला जालिम को छूट देता है। हमारा आप जुल्म करें फौरन अज़ाब नहीं आता, ये भी अल्लाह की रहमत का एक हिस्सा है, मौका देता है, तौबा कर लो, सुधर जाओ, हकदार को हक दे दो। मस्जिद तोड़ दी, मंदिर बना दिया, मुसलमान देख के कुछ लोग शिकायत करते हैं, अल्लाह ने घर तोड़ दिया, कुछ नहीं हुआ। आपको कैसे लगता है कि कुछ नहीं हुआ? क्या हुआ, क्या हो रहा है हमें नहीं पता, और फौरन नहीं होता, सालों तक। बैतुल्लाह को लोगों ने तोड़ा, हाँ, बैतुल्लाह ने शिर्क की नजासतों को से आलूदा किया उसको, लेकिन अल्लाह ने कुछ मौका दिया, ढील दिया। हम उसके कानून, उसकी हिकमत, इल्म को नहीं समझ पाते और शिकवा शिकायत करने लगते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला के जालिम को अल्लाह ढील देता है, छूट देता है, लेकिन जब उसको पकड़ता है तो फिर मौका नहीं देता,
اور پھر یہی آیت اللہ کے رسول نے فرمائے پڑھی کہ اسی طریقے سے تمہارے پروردگار کی پکڑ ہے کہ جب وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں تو پھر تمہیں بخشتا نہیں. تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت ہی دردناک المناک ہوتی ہے. یہ قرآن کی ایک آیت ہے. اب اس ایک آیت کے تناظر میں پچھلی ساری قوموں کے واقعات سامنے لے آئی. کسی کو زمین میں دسایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں بھی قوموں کا ذکر کرنے کے بعد جو ارشاد فرمایا کیا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ, ہم نے ہر ایک کو ہر قوم کو اس کے گناہ کی پاداش میں پکڑ لیا. یہ ہم غور کرتے جائیں اپنے بھی گناہوں کو, اور جو لوگ مسلمانوں کی اوقات پر بری نظر ڈال رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, مسلمانوں پر بم برسا رہے ہیں, قانون بنا رہے ہیں, گھروں پر بلڈوزر چلا رہے ہیں, وہ بھی ظالم. اللہ کا فرمان غلط نہیں ہے. ہر ایک کا اپنا کردار ہے. آپ کے اپنے کیا طریقے ہیں, ہمارا کیا طریقہ ہے, پہلے غور کریں. ابھی ظلم کیوں ہو رہا ہے, اس کی بھی وجہ یہی ظلم ہے. آپ دیکھیے, میں جو پڑھنا چاہتا ہوں سمجھانا چاہتا ہوں, دونوں طرف سے ظلم نظر آ رہا ہے. ہم دوسرے کے ظلم کا گناہ ہو رہے ہیں, ہم بھی ظالم ہیں, اور ہمارے ظلم کا نتیجہ ہے ان کا ظلم. یہ قرآن کہتا ہے, میں آگے کی آیت جو پڑھوں گا اس کو غور سے سنیے. اللہ نے فرمایا کہ وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ, ہر قوم کو ہم نے اس کے گناہ کے بدلے میں پکڑ لیا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا, ان میں سے کچھ ایسی قومیں ہیں جن پر ہم نے طوفان بھیجے, بگولے بھیجے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ, کچھ ایسے ہیں جن کو چیخ نے دبوچ لیا. حضرت جبریل علیہ السلام نے چیخ ماری اور وہ اوندے وہ مرے کے مرے دھرے کے دھرے رہ گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ, اور کچھ ایسے ہیں جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا جیسے قارون. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا, کچھ ایسے ہیں جن کو ہم نے پانی میں ڈبو دیا جیسے فرعون آل فرعون. طوفان آیا, بستی پلٹ دی گئی قوم لوط. ہوا تیز آندھی چلی قوم عاد, قوم ثمود, قوم عاد پر. اللہ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ, یہ جو اللہ نے کیا, کوئی دھس گیا, کوئی ڈوب گیا, کسی پر طوفان آیا, کسی پر پتھروں کی بارش ہوئی, تو اللہ نے کوئی ظلم کیا؟ نہیں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ, اللہ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں پر ظلم کرے. وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, بلکہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. یعنی قوموں میں اللہ کا جو عذاب آتا ہے, پریشانیاں آتی ہیں, لوگوں کے اپنے مظالم کا نتیجہ ہوتی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, قرآن میں یہ مضمون بہت کثرت سے ملے. ابھی میں دوہرا رہا ہوں تو کچھ لوگ کہیں گے مولانا تو ایسی بات کر رہے ہیں جو ہم جانتے ہیں. کہاں جانتے ہیں ہم لوگ؟ اگر ہم جانتے تو ہمارا عمل, ہمارا رویہ کیا وہ ہوتا جو آج ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین میں خشکی اور قریب فساد لوگوں کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. ماحولیات خراب ہو رہے ہیں, نظام خراب ہو رہا ہے, ظلم و ستم, دہشت گردی, ایک دوسرے پر زیادتی, یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا ہے؟ لوگوں کی اپنی کارستانیوں کا نتیجہ ہے. اور پھر اس کے نتیجے میں کہیں زلزلہ ہے, کہیں طوفان ہے, کہیں حکومت کا جبر اور ظلم ہے. یہ اگلی آیت سورہ انعام کی آیت کا ایک ٹکڑا, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں پر مسلط کرتے ہیں. بہت غور سے جو میں نے کہا تھا, غور کیجیے کہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے کہ اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں پر مسلط کرتے ہیں. بما كانوا يكسبون, ان کے اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں. اس کی تشریح پڑھیے, میرے ہاتھ میں کاغذ, علامہ ابن قیم کا لمبا چوڑا بیان, بہت پیارا ہے. یہاں موقع نہیں ہے کہ میں پورا پیش کروں. وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کا ضابطہ ہے. اگر آپ اپنے سے نیچے اور اپنے متعلقین پر ظلم کریں گے, آپ کسی دوسرے کا حق ماریں گے, بہن کا حق مار رہے ہو, بیٹے کا حق مار رہے ہو, فلاں اور فلاں کا حق مار رہے ہو, اپنے مزدوروں کا حق مار رہے ہو, کسی سے قرض لے کے ٹال مٹول کر رہے ہو, اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہو. ظلم کی بہت سی شکلیں ہیں. اگر آپ ظلم کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر آپ سے زیادہ طاقتور ظالم کو متعین کرے گا. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ تمہارے اعمال تمہارے حکام ہیں, ہمارا جیسا عمل ہوگا ہمارے حکام ویسے ہوں گے. علامہ ابن قیم نے اپنے دور میں لکھا کہ آج کے حکام کیسے ہیں. ہم برائی کا کام کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمارے اوپر عمر صدیق اور عمر فاروق جیسے حکام ملے, انصاف کرنے والے, عدل کرنے والے, راتوں کو گشت کر کے حاجت مندوں کو ڈھونڈنے والے. کہا امیر معاویہ اور ان جیسے ان کے بعد کے جو حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق سے کم کر دے کہ ہم ان کے لائق بھی نہیں ہیں. یہ علامہ ابن قیم اپنے دور میں کہہ رہے ہیں. ہم کس لائق ہیں؟ ہم پر کیسے لوگ مسلط ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں. حضرت ہشام ابن عروہ, ظلم سے متعلق اور آیت ہے, ٹائم نہیں.
حضرت حسام ابن عروہ مشہور تابعی اپنے والد عروہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عروہ بنت اویس، اردو میں پیش کرتا ہوں، یہ ایک اور خاتون اور ایک عورت تھی، اس نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ مقدمہ ڈالا، ان کی ایک زمین تھی، ہاں، تو کہا کہ انہوں نے میری زمین کا کچھ حصہ لے لیا ہے۔ عروہ یہ کہہ رہی ہے سعید بن زید کون ہے؟ یہ صحابی رسول ہے اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 صحابہ میں سے جن کو نام لے کر اکٹھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، ان کو مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہر صحابی کی کچھ نہ کچھ خصوصیت ملے گی آپ کو۔ یہ ایسی شخصیت تھی کہ دعا کر دے تو قبول ہوتی۔ تو ان پر الزام لگایا کہ انہوں نے جو ہے میری زمین لے لی اور اپنا مقدمہ مروان کے پاس پیش کیا، مروان بن حکم ان کے پاس مقدمہ پیش کیا اور کہا کہ سعید نے ان کی زمین لے لی ہے۔ حضرت مروان نے ان کو بلایا، حضرت سعید بن زید کو، اور پوچھا کہ یہ ایسا دعویٰ کر رہی ہے کہ آپ نے اس کی زمین لے لی؟ حضرت سعید نے کہا کہ کیا میں اس کی زمین ہڑپ کروں گا جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سن رکھا ہے؟ تو مروان نے پوچھا کہ آپ نے کیا سن رکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا سنا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا من اخذ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من اخذ شبرا من الارض طوقه کیا ہے، من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه الى 7 ارضین یوم القیامہ، کہ اللہ تبارک و تعالی یوم القیامہ نہیں ہے اس میں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص کسی کی ایک بالشت زمین، ایک بالشت، یہ ہاتھ کا میں اشارہ کر رہا ہوں، یہ ایک بالشت ہے، ایک بالشت زمین ظلم کرتے ہوئے کسی کی اگر ہڑپ لے لے تو قیامت کے دن اسے گلے میں 7 زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا، 7 زمینوں کا طوق۔ یہ حدیث بخاری میں ہے اور واقعہ مسلم شریف میں ہے پورا۔ تو جب یہ حدیث پیش کی حضرت سعید بن زید نے، مروان صحابہ اور صحابہ کرام کے مقام اور ایمان کو پہچانتے تھے، تو مروان نے کہا کہ میں آپ سے اس حدیث کو سن لینے کے بعد اب آپ سے کوئی اور دلیل نہیں مانگوں گا کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا ہوگا، میں سمجھ گیا کہ یہ غلط ہے۔ تو حضرت سعید نے یہ سننے کے بعد اس عورت کو بددعا دے دی کہ اے اللہ، ہاں اے اللہ اگر یہ جھوٹی ہے، اللہم ان کانت کاذبہ فحمی بصرہا واقتلھا فی ارضھا، اے اللہ اگر یہ جھوٹی ہے تو اسے اندھا بنا دے اور اسی زمین میں اس کی زمین ہے اسی میں اس کو موت دے دے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ آگے زیادہ دن نہیں گزرا کہ وہ عورت اندھی ہو گئی اور ایک دن اسی اندھے پن میں جا رہی تھی کہ اپنی زمین کے ایک گڑھے میں گری اور وہیں اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس واقعے کا ہمارے موضوع سے کیا تعلق؟ ایک تو زمین ظلمن لینے والی حدیث آ گئی، ہم میں سے کتنے لوگ کتنوں کی زمین لیتے ہیں، اپنے پڑوسی کی، کمزور آدمی کی۔ ہاں ہمارے یہاں بھی دیکھیے بڑے بڑے ادیوگ پتیوں کو دوسروں کی زمین لے کر چھین کر جو ہے دی جا رہی ہے، مائننگ کی جا رہی ہے، رونا رو رہے ہیں، ہم اوقات کی بات کر رہے ہیں، لوگ بیان کر رہے ہیں، جنگل کاٹے جا رہے ہیں، آدیواسیوں کی زمین کا ان کا حق جو تھا گورنمنٹ کی طرف سے متعین قانون میں تبدیلی کر کے ان کو ہڑپا جا رہا ہے۔ ابھی مسلمانوں کی باری لگی ہے، اس کے بعد اور بھی باریاں لگے گی، ہاں تو ہماری زمین ہڑپی جا رہی ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے مسلمانوں میں ہی کچھ لوگ اوقات کی بےایمانی کرتے ہیں اور گورنمنٹ بھی نہیں ہوتا ہے، وہ وضاحت کرتے، پورا ہندوستان جانتا ہے، سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی خیر خواہی مقصود ہے ہی نہیں، زمین پر نظر ہے، اور قانون جو بنا ہے مسلمانوں کو حق دلانے، غریب مسلمانوں کو کام کرنے کے لیے نہیں۔ اور اگر کوئی گڑبڑی کرتا ہے تو وہ سوچ لے وہ وقت میں گڑبڑی کر رہا ہے یا بہن کی یا بیٹی کی زمین کو مار رکھا ہے، کسی پڑوسی یا بھائی کی، کمزور کی، کوئی بھولا بھالا آدمی تھا اس کی زمین کو ہڑپ لیا، کاغذات میں ہیر پھیر کر کے۔ اس حدیث کو سامنے رکھے، قیامت کے دن ہوگا اور دنیا میں بھی اللہ رب العالمین بات جیسا دکھاتا ہے، آپ دوسرے کی زمین ہڑپ کریں، ہم کریں تو ہماری زمین اللہ مسلط کرے گا ہمارے اوپر، اس سے بڑا ہڑپے گا۔ اور یہاں دوسرا ایک پہلو یہ کہ سعید بن زید رضی اللہ عنہ جب مظلوم تھے، جھوٹا مقدمہ اور دعویٰ دیا گیا تو بددعا دے دی۔ مظلوم بددعا دیتا ہے تو اس کی ہائے ضائع نہیں ہوتی۔ ہم اگر اپنے سے چھوٹوں پر کسی پر ظلم کر رہے ہیں اور وہ ہم کو ہمارا کچھ بگاڑ نہیں پا رہا ہے، سماج میں ہمارا اثر رسوخ ہے، طاقتور ہے، عہدے دار ہے، ہاں کوئی گنڈا ہے، کوئی اور طاقت رکھتا ہے، کوئی اور حیثیت رکھتا ہے، کسی مسجد میں، مدرسے میں، ادارے میں
कंपनी में, फैक्ट्री में कोई जिम्मेदार है, कमजोर पे जुल्म कर रहा है, वो सोचता है कि अभी मैं इंसाफ की गुहार लगाऊंगा तो नौकरी से हाथ धो दूंगा, दब जाता है। तो आपने उसका हक मारा है, दिल में अगर उसने बद्दुआ दे दी तो आपके घर पे बुलडोजर चल सकता है, आप तूफान का शिकार हो सकते हैं, जमीन में आप या आपकी जमीन, आपकी फसल तबाह हो सकती है, धस सकती है। ये रूहानी असबाब है जो हम मानने को तैयार नहीं है, लॉजिकल। मैंने गुज़िश्ता कई खुतबों में बयान किया, मिसालें दी कुरान की, कि सूरह कहफ में अल्लाह ने बयान किया कि एक शख्स अकड़ा, अल्लाह ने उसके दुआ को तबाह कर दिया, वो बाद में हाथ मलने लगा, आज कि मैं शिर्क नहीं करता, यानी मैंने शिर्क किया इसलिए मेरा बाप तबाह हो गया। हम नहीं मान रहे आज कि शिर्क करने से, कुफ्र करने से, अल्लाह की नाफरमानी करने से हम पर अज़ाब आ रहा है, मानने को तैयार ही नहीं है। कुरान बार बार कह रहा है और हम कहते हैं हमको मानो ना, कहां मालूम है। तो मौलवी साहब जब उसका हल बताते हैं कि हमारे इन मसाइल का की बुनियाद हमारे अपने अमाल है, हम सुधरते ही नहीं, अकीदत संभालते ही नहीं, शिर्क और बिदअत नहीं छोड़ते। आइए आखिरी हिस्सा, बहुत 2-4 मिनट बचे, मैं ये अर्ज करूं कि ये जो जुल्म और इंसाफ के ताल्लुक से मैंने थोड़ा सा जो अर्ज किया उस पर ज्यादा गौर कीजिए और दलाइल देखिए। मैंने सबको समेटा नहीं है, बस 1-2 मिसाल का नमूने का दिखाया। अल्लाह ने अदल का इंसाफ दिया, जुल्म से मना किया। जुल्म के ताल्लुक से अल्लामा इब्न तैमिया कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दूसरों का भी इस बात पर इत्तेफाक है, किसी का झगड़ा नहीं है कि जुल्म का नतीजा तबाहकुन होता है, इंसाफ का नतीजा अच्छा होता है। इंसाफ करने से आपको वक्ती तौर से चाहे नुकसान भी जाओ, अंजाम अच्छा होता है। और उनको कहते हैं कि ये रिवायत किया जाता है, अल्लामा इब्न तैमिया के लजीज हुआ, रिवायत किया जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला जुल्म के साथ किसी हुकूमत को कायम नहीं रखता, चाहे वो ईमान वाला ही क्यों ना हो, मुसलमान की हुकूमत हो, अगर वो जालिम है अल्लाह तबाह कर देता है। और इंसाफ के साथ किसी हुकूमत को छीनता और तबाह नहीं करता, चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो। कितनी प्यारी बात है, ये जुल्म और इंसाफ के ताल्लुक से अल्लाह का कायदा समझ में आ गया। अब जुल्म क्या क्या है और हमारे दरमियान कैसे कैसे जुल्म हो रहे हैं, गौर कीजिए कि मैं दुनिया की बात ज्यादा जोर देके कह रहा हूं, हकीकत में तो अल्लाह ताला ने कहा जुल्म ज़ुल्माती यौमल क़ियामा, जुल्म क़यामत के दिन की तारीखियां होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुदसी लंबी मुस्लिम शरीफ की काश वक्त होता कि अल्लाह ने कहा है मेरे बंदो, मैंने अपने आप पर जुल्म को हराम किया है और आपस में तुम्हारे दरमियान भी उसे मुहर्रम बना दिया। फिर आगे कहा कि तुमने कहा हर शख्स भूखा है सिवाय इसको जो मैं जिसको मैं खाना खिलाऊं, मुझसे खाना मांगो। तुमने कहा हर शख्स रंगा है जिसको मैं कपड़ा जिसको मैं कपड़ा, पूरी लंबी हदीस। तो अल्लाह तबारक व तआला जुल्म और इंसाफ की तालीम बिल्कुल वाज़ेह और साफ साफ बयान। अब जुल्म क्या क्या है हमारी जिंदगी के अंदर, अकायद से लेकर अमाल तक मज़ालिम की एक लंबी फहरिस्त है। और सबसे बड़ा जुल्म क्या है, सबसे बड़ा इंसाफ क्या है? सबसे बड़ा इंसाफ है तौहीद, तौहीद अदल। ये थोड़ा सा टाइम है ना, अदल तौहीद ये जुम्माउल अदल है, तमाम इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने वाली जामिद चीज है। अगर कोई आदमी तौहीद पर नहीं है, मुशरिक है, काफिर है, कितना बड़ा भी वो इंसाफ करने वाला दिखाई तो वो हर एक का हक समझेगा, इन्हें अदा ही नहीं कर सकता। सबसे बड़े फसाद की वजह दुनिया में है सिर्फ ये जो मैं कह रहा हूं, इसको तफसील से लॉजिकल समझा सकता हूं और आप समझ सकते हैं। गौर करें कि तौहीद होगी तो इंसान के दिल में अल्लाह का डर होगा, आखिरत में जवाबदेही का तकाजा होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उमर फारूक क्यों अमीर बनने के बावजूद, अमीरुल मोमिनीन खलीफा बनने के बाद रातों को गश्त कर रहे, क्या वजह थी? घर में आराम से नहीं रह सकते थे। आज एक छोटे से कारपोरेशन और असेंबली में जाने वाला आदमी झोपड़े से कोठे में वो आ जाता है, बंगले में आ जाता है, लोग समझते हैं उसका हक है। और वहां एक आदमी मालदार था, उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा बना तो गरीब हो गया, दुनिया में आ गया। ये फर्क क्यों है कि भाई तौहीद और अकीदे का कि हमको जिम्मेदार बनाया गया तो अल्लाह हमसे पूछेगा। उमर फारूक कहते हैं कि अगर दरियाए दिजला के किनारे पे कोई औरत, कोई भूखी, कोई जानवर मजलूम रह गया तो अल्लाह क़यामत के दिन मुझसे पूछेगा कि तुमको खलीफा अमीर बनाया गया था, तुमने क्या किया? जवाबदेही का एहसास तौहीद से आता है। उसकी तफसील में लॉजिकल नहीं बयान कर रहा हूं, ये बयान कर रहा हूं कि सबसे बड़ा इंसाफ तौहीद है और सबसे बड़ा जुल्म शिर्क है। कुरान में 20 आयतें बल्कि 50 आयतें शिर्क और कुफ्र के बुरे नताइज पर दलालत करती है। अगर सिर्फ शिर्क के नुकसान आप जुड़े, एक किताब तैयार हो, कितने नुकसान है। अब मैं एक सवाल करता हूं, कुरान कहता है अल्लाज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न, जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान के साथ जुल्म की मिलावट नहीं की, जो लॉजिकल गौर पर बात करते हैं, गौर करें कुरान की आयत पर ईमान है तो
ورنہ قرآن نہیں مانتے تو پھر کافر ہے۔ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، ان کے لیے امن ہے۔ امن یعنی بچاؤ، یعنی ہم ظلم سے بچیں گے، اللہ کے عذاب سے آخرت میں بچیں گے، دنیا میں بھی اللہ کے عذاب سے بچیں گے۔ امن رہے گا، کب رہے گا؟ ایمان لانے کے بعد ظلم نہیں کیا، ایمان اس کی اصول ہو، فروع ہو، تقاضے ہو، سراسر انصاف۔ اور ایمان کی چیز جو کفر ہے وہ سراسر ظلم ہے۔ اگر ایمان کے ساتھ ظلم آ گیا، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان کے ساتھ تم نے ملاوٹ نہیں کی، ظلم کی یعنی شرک کی، بخاری کی روایت میں اللہ کے رسول کا ظلم سے مراد یہاں شرک ہے۔ اگر شرک نہیں کیا تو تمہارے لیے امن ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ اس کا الٹا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ شرک کر رہے ہیں تو امن نہیں ہے، آپ پر اسرائیل بھی بمباری کر سکتا ہے، پریوار بھی جو ہے آپ کے گھروں پر بلڈوزر چلا سکتا ہے، آپ کی اوقات کی زمینیں، مسجدیں، قبرستان، اس کو کوئی چھین سکتا ہے، آپ کا اپنا گھر چھین سکتے ہیں، آپ کے بچوں کو جیل میں ڈال سکتے ہیں، 4 سال 5 سال ہو جائے، ضمانت کی دوسری بات ہے، سنوائی نہیں ہوگی جیسا کہ ہو رہا ہے۔ یہ واقعات میں شاید سب کو ذکر نہیں کرتا ہوں، اور کیجیے، اللہ کہہ رہا ہے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ کی جنہوں نے، ان کے لیے امن نہیں ہے۔ امن رہنا ہے تو ظلم سے بچنا ہے، اور ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے رسول نے اس کی تشریح کرتے ہوئے آیت بھی پڑھی، لقمان، حضرت لقمان کا قول، یہ شرک عظیم گناہ ہے، عظیم ظلم ہے، ظلم سب سے بڑا ظلم۔ تو اللہ کے حقوق، اب میں یہاں رک کے، کاش ٹائم ہوتا، یہاں بہت ضرورت تھی وقت کی، لیکن میں نہیں بھول پاؤں گا۔ آج میرا سوال یہ ہے کہ کیا مسلمانوں میں شرک والا ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ آپ کا یہ گلبرگہ شہر ہی لے لیجیے، کلبرگی اب نام ہو گیا، یہاں کتنے غیر اللہ کے مقامات اور مراکز ہیں، بولنے سے ہم ڈرتے ہیں، یہ مصلحت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ نبی کی دعوت جہاں سے شروع ہوتی ہے ہماری وہاں آگے ختم ہو جاتی ہے، اور دعوت بند دینے کی بات کرتے ہیں۔ شرک کا وضاحت نہیں کر سکتے تو آپ دعوت دینے والے کیسے ہیں؟ غیر اللہ کے مادے پہ آپ اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھیے کیا نہیں ہو رہا ہے وہاں، شرک کے مقامات ہے آپ کے شہر میں اور پورے ہندوستان اور پوری دنیا میں۔ اب قرآن کی آیتیں اٹھائیے، لا تجعلوا مع اللہ الہا آخر فتقعدوا مذموما مخذولا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ کسی معبود کو بناؤ گے، اختیار کرو گے تو مذموم اور مخذول، بے سہارا ہو، اللہ کی مدد تمہیں نہیں ملے گی، تمہاری مذمت بیان کی جائے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے، تو اگر قرآن پر ایمان ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ اب کتنے لوگ ہیں ہمارے گھروں میں، آج ہماری بچیاں، عورتیں جادو ٹونے کرا رہے ہیں، جادوگروں کے پاس، کاہنوں کے پاس جا رہے ہیں، جا رہی ہے، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ گنڈا تعویذ اللہ کے رسول نے کہا جس نے کمیمہ لٹکایا، تعویذ لٹکائی، اس نے شرک کیا، غیر اللہ کی قسم کھائی، شرک کیا۔ یہ شرکیات ہمارے یہاں ہے کہ نہیں؟ بزرگوں کا واقعات اور ان کی بڑائی بیان کرنے، کرامات بیان کرنے، تو ایسی بات جو اللہ کی خصوصیت ہے، رسول بھی جو نہیں کر سکتے ان بزرگوں کے ساتھ جو ہوتی ہے کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ۔ یہ مشرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ شرک اکبر ہے، اور بولیے، ڈٹ کے بولیے، شرک کو شرک بولیے، کم سے کم اپنے آپ کو عذاب سے بچائیے۔ ماننے والا مانے، نہ مانے، یہ توفیق کی بات۔ تو بہرحال یہ ایک لمبی بات کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں نوجوانوں میں شرکیات آ رہی ہے، میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ دنیا میں اہل حدیثوں میں بھی شرک اور کفر کے ماننے والوں کی تائید لوگ کریں گے۔ آج ہمارے یہاں، میں نام لے کے کہہ رہا ہوں، بار بار کہتا ہوں، پچھلی مرتبہ یہاں کہا تھا تو ایک صاحب مجھ سے سوال کر رہے تھے، میں نے اس کا جواب دیا، تذکرہ بھی کیا کئی تقریروں۔ ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں وحدت الوجود کا عقیدہ حق ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہتے ہیں وحدت الوجود کے عقیدے پر نص قطعی قرآن سے اس کفر کو، شرک کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمارا آدمی بولتا ہے بہت اچھا درس دیتے ہیں، میں کئی جگہ بولتا ہوں کہ انگلش کو اگر مل جائے بلائیے، درس بہت اچھا دے گا، کوئی مولوی نہیں دے پائے گا، ہم لوگ تو بہت چھوٹے ہیں، بڑے علماء بھی نہیں دے پائے۔ تو اچھا بیان صحیح ہو ضروری نہیں ہے، ہمارے لیے معیار یہ نہیں ہے، ورنہ مرزا غلام قادیانی کے اندر بولتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھی صلاحیت کی کچھ لوگ متاثر تھے۔ کوئی قوم کتنی بھی باطل ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، سب ایک سے ایک قابل لوگ وہاں ملیں گے آپ کو۔ تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے شخصیات بہت اچھا درد دیتے ہیں تو وہ آپ کو بھی بک رہے ہیں تو ہم اس کو فارورڈ کر رہے ہیں، صحیح حدیثوں کا رد کر رہے ہیں، ہم کو پسند کر رہے ہیں، صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہمارا نوجوان تو پیچھے جا رہا ہے، ان میں سے بحث کر رہا ہے، بولنے لوگ بزدل ہیں، بولنے لوگ رد نہیں کرتے۔ آپ کی ہی کفریات، شرکیات کی وجہ سے ہم پر اللہ کا عذاب اور وبال آیا ہوا ہے، اور ہم اور آپ خاموش ہیں۔
آپ بچ میں لڑ رہے ہیں مسجدوں میں فلاں فلاں میں، آپ کا بچہ شرک کر رہا ہے، آپ کا بچہ اللہ کے رسول کے صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ سے بیچانے کے بھر نہیں آتا، آپ مسجد کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ رہے ہیں، جماعت کے ذمہ داروں پر تنقید کر رہے ہیں، چھوڑیے اس کو طاقت دیجیے، اپنے بچوں کے مستقبل اور جہنم میں جانے سے بچائیے، یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ ظلم ہو رہا ہے، میں نے کہا یہ ظلم ہمارے یہاں ہو رہا ہے، اور میں عرض کروں، میں نے بیچ میں جملہ کہا، اہل حدیث جماعت کے علاوہ دنیا کی کوئی قوم میں نہیں جانتا کہ کیا کسی نہ کسی شکل میں شرک والا ظلم پایا نہ جاتا ہو، یہاں کوئی دوسرے لوگوں کو برا نہ مانے۔ اللہ کے گھر میں منبر رسول سے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ روئے زمین پر منہجی اعتبار سے آج صرف جماعت اہل حدیث ہے جہاں آپ کو شرک نہیں ملے گا۔ کچھ لوگ کر رہے ہیں تو وہ جماعت اہل حدیث اور اہل حدیث کے مسئلہ کو سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں، جاہل ہے۔ ورنہ جہاں بھی دیکھ لیجیے فضائل اعمال اٹھائیے، تفہیم القرآن میں بھی آپ عقیدے کی کہ انحراف سے پاک نہیں پائیں گے۔ رحمان کے عرش پر مستوی ہونے کی تصریح پڑھیے، اللہ کے ہاتھوں کے بارے میں پڑھیے، فلاسفہ اور اہل منطق اور اہل عقل کا قول پیش کیا گیا ہے، قرآن حدیث والا موقف صحابہ تابعین تبع تابعین محدثین اور امت کا متفقہ عقیدہ پیش نہیں کیا گیا۔ مولانا مودودی خلافت ملکیت اٹھائیے، امت کے متفقہ عقیدے کے خلاف صحابہ کرام پر تنقید ہوئی، ڈاکٹر اسرار بھی کہتے ہیں، علی انجینئر بھی کہتا ہے، صحابہ پر حق اٹھاتا ہے، حضرت امیر معاویہ، حضرت ابن عائشہ پر تنقید کرتے ہیں، ہمارا نوجوان پسند کر رہا ہے۔ سمجھ لیجیے ایک صحابی کو بھی اگر آپ نے نقد و تنقید کی تو آپ کا ایمان محفوظ نہیں ہے۔ ایک یہ تاریخ کا معاملہ نہیں ہے صرف، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں جاہل لوگ وقت کے جدید دور کے خارجی آوازی، تاریخ کا نہیں ہے، ہمارے عقیدے کا معاملہ ہے کہ اللہ نے جو کہا کہ صحابہ سے راضی ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں ان کو نقد کرنے والے؟ آپ اللہ پہ اعتراض کر رہے ہو، رسول پر اعتراض، رسول نے کہا کہ ایک صحابی کو بھی برا بھلا نہ کہنا، ہم ماننے کو تیاری نہیں ہے۔ تو پہلا ظلم ہے اللہ کے حقوق کی میں حق تلفی کر کے دوسرے کو اللہ کا حق دینا، اللہ کی جیسا کسی اور کو ماننا۔ اللہ عالم الغیب ہے، کسی اور کو مان رہے ہیں، وہ اور کو بھی مان رہا، اولاد دینے والا اللہ ہے، کسی اور کو بھی مان رہے ہیں آپ، وہ چاہے دینے والا مانے یا واسطہ بننے، دونوں طریقے پہ یہ شرک ہے۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے۔ دوسرا ظلم یعنی اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ کرو یہ کرو، یہ دین کے احکامات ہے، یہ ایمانیات ہے، فرشتے پر ایمان لاؤ، تقدیر پر ایمان لاؤ، آخرت پر، جنت اور جہنم کا ذکر اللہ نے کیا قرآن میں، اگر کوئی یہ نہیں مانتا تو وہ بھی اللہ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اللہ کے حق کی تلفی کر رہا ہے۔ پھر دوسرا نبی کا حق آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو سمجھنا، آپ کی سنت کو جاننا، ماننا، اس پر عمل کرنا، آپ کے قول کو دوسروں کے قول پر، آپ کی سنت کو دوسروں کی سنت پر ترجیح دینا، وہ امام ہو، پیر صاحب ہو، باپ دادا ہو، فلاں ہو، ہماری اپنی عقل اور دماغ ہو، ہمارے عقل اور سمجھ کے خلاف سنت اور حدیث آ گئی تو مان لینا اس کو، یہ نبی کا حق ہے، یہ عدل اور انصاف ہے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کے رسول کی سنت آ جاتی ہے، اس کو چھوڑ کر امام کی بات کو مان رہا ہے کہ میں تو فلاں مسلک کا ماننے والا ہوں، یہ مانوں گا، قرآن حدیث کی تعلیم آنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں تو ڈاکٹر اسرار بہت اچھا درد دیتے ہیں، اردو بھی بولتے ہیں، لیکن انہیں کی بات مانوں گا، پیر صاحب کی بات مانوں گا، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیا ہے تو اب وہ جو کہہ رہے ہیں وہی مانوں گا، وہی حلال وہی حرام جو انہوں نے کہا۔ اگر ایسا مان رہا ہے تو وہ اللہ اور رسول کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اللہ کے رسول کے سامنے فلاں کی تقلید کر رہا ہے، فلاں کا قول ہے ظلم مان رہا ہے۔ میرا سوال ہے کہ آج مسلمان یہ ظلم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اور اگر کر رہے ہیں اور آپ کے اوقاف کو لوگ چھین رہے ہیں قانون بنا کر، آپ کے گھر پر بلڈوزر چلا رہے ہیں، کوئی سننے والا نہیں ہے، فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، کوئی صرف زبانی جمع خرچ اور دکھاوا ہو رہا ہے مہذب دنیا کی طرف، ان کو انصاف نہیں مل رہا ہے، آج بھی ظلم ہو رہا ہے، منظر ہم دیکھ نہیں سکتے، ہمارے بچے بھوک سے تڑپ رہے، دوائیوں سے محروم، پانی نہیں مل رہا ہے کئی جگہوں پر، اس کے ذمہ دار وہ نہیں ہم بھی ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو اس لائق بنایا کیا کہ اللہ کے جناب نے شہید کی زید کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مظلوم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور پھر وہ عورت انگیوں کو زمین میں مر جائے۔ اپنے آپ کو مستضعف آباد بنائیے، ہم رشتہ کاٹ رہے ہیں، اللہ دعا نہیں قبول کرتا رشتہ کاٹنے والے کی، ہم حرام کھا رہے ہیں، اللہ دعا نہیں قبول کرتا حرام کھانے والے کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ اس کے بعد رسول کے حقوق کو مارنا، دوسروں کو دینا، وہ جگہ جگہ پہ ٹائم نہیں ہے، زیادہ ہو گیا تو معافی چاہتا ہوں 2-4 منٹ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد آپ رشتے اور حقوق میں آئیے، ماں باپ کا حق ہے سب سے زیادہ، ان سے صلہ رحمی کرنا، اس سے سلوک کرنا، ماں باپ کے بعد بھائی بہن قریبی رشتے دار اور دوسرے جتنے ہیں ان سب کے حقوق کی ادائیگی کرنا، میں ایک ساتھ بیان کر رہا ہوں، یہ انصاف ہے۔
اور ان کے حقوق میں کمی کرنا، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا، بے ادبی کرنا، بہانے بازی کر کے ارے میرے ابا الگ ہے، مجھ کو معلوم ہے ماں باپ کو کہنے سے بھی اللہ نے منع کیا، لیکن میرے ابا الگ ہے۔ آپ کے لیے الگ اسپیشل آیت آنی چاہیے تھی، اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ آپ کے ابا ایسے رہیں گے؟ معلوم تھا، پھر بھی کہا کہ حکومت بولو۔ آج ہمارے ماں باپ کے ساتھ کتنی بدتمیزیاں، بے ادبیاں ہو رہی ہیں، کتنی خدمت انجام دے جا رہی ہے۔ جب آپ اپنے ابا اور اما کا حق ادا نہیں کرتے تو جھوٹ بولتے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے درد رکھتا ہوں۔ وہ آ جائے آپ کے گھر میں تو آپ اس کے ساتھ بھی ظلم کریں۔ جب آپ اپنے سگے بھائی کا حق مارتے ہو، اس کی بیوی اور بچوں کے ساتھ برائی کا سلوک کرتے ہو، تو وہ تو دور برما میں ہے، فلسطین میں ہے، کسی اور شہر میں ہے، اس کے آپ خیر خواہ بن جائیں گے؟ جھوٹے ہیں آپ کے گھر میں اور پڑوس میں اور رشتے داری میں اور مسجد میں جو مسلمان ہے، جو غریب ہے، اس کا خیال نہیں کرتے اور وہاں کے مسلمان کے لیے دعائی دیتے ہو۔ سوچیے جو میں کہہ رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے زیادہ ہے، ویسے بھی اشارے کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کتنا ظلم ہو رہا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، تو اس بھائی کے لیے صرف ہم احتجاج کر کے حق دلا دیں گے؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حاکم درست ہو، تو جیسا کہ میں نے اللہ نے کہیں کا اشارہ کیا کہ قرآن کی آیت کے کہ اعمالکم حکام، تمہارے حکام تمہارے اعمال ہے، جیسا عمل کرو گے ویسے تمہارے حاکم بنیں گے۔ تم اگر ظلم کرو گے تو تم پر ظالم ہوں گے، تم چال بازیاں کرو گے تو تم پر چال باز حاکم متعین ہوں گے۔ یہ ان کے قول میں ہے تفصیل سے۔ تم لوگوں کے ساتھ مکر و فریب کرو گے تو تمہارے اوپر ایسے لوگوں کو اللہ مسلط کرے گا تمہارے ساتھ مکر و فریب کریں گے۔ پھر آپ آگے جائیے، ظلم کی اور شکلیں۔ میں نے جیسے اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارا مال، تمہاری عزتیں، تمہارے جان ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، کیسے جیسے کہ آج کا دن حج کے موقع پر کہا تھا، آج کا یہ دن حرمت والا ہے، یہ شہر حرمت والا ہے، یہ مدینہ حرمت والا ہے۔ ایسے ہی حرمت اب اگر کوئی کسی کو غیبت کر رہا ہے تو ایک مسلمان کی حرام کی ہوئی عزت کو نیلام کر رہا ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ یہ ظلم ہم روز کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ہماری مائیں بہنیں گھر گھر میں ہو رہی۔ تو ایک دن سوچیے اپنے گزشتہ ایک مہینے میں دوسروں پر ہم بہت تنقید کر دیتے ہیں، قابلیت بتاتے ہیں، مولوی صاحب نے یہ کہا، ایسا کر دیا، ویسا کر دیا۔ ایک مہینے میں کہہ رہا ہوں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں جائزن، اگر مائیں بہنیں سن رہی ہے تو وہ بھی، کوئی ایسا دن گیا کہ جب ہم نے غیبت نہیں کی، ایک دن چغلی نہیں کی۔ روز ہم اللہ کی نافرمانی کریں، ظلم کریں اور یہ امید رکھیں کہ ہم پر کوئی ظلم نہیں کرے گا، یہ اللہ کا قاعدہ نہیں ہے۔ تو لوگوں کی عزت سے کھیل رہے ہیں، لوگوں کا مال ہڑپ رہے ہیں، کسی کو دھوکہ دے کر خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں۔ ہمارا مسلمان جو دھوکہ دے کے دھندا کرے گا نہیں ہو سکتا، لیکن کر رہے ہیں، سود بیاج کا لین دین کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مطلب الغنی ظلم، آپ نے کسی سے پیسہ لیا ادھار قرضہ، اب اس کے بعد آپ دے سکتے ہیں لیکن ٹال مٹول کر رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول بھائی یہ ظلم ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے تو ہر چھوٹا بڑا گناہ ظلم ہے۔ آخر میں ظلم کی 3 قسموں کا سرسری ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی میں بھی ظلم کریں، مجھے 2 عورتیں ہیں تو ان میں سے انصاف کرو، اولاد میں انصاف کرو۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرنے کا حکم دیا۔ ایک آدمی پنچ ہے، قاضی ہے، اس کے سامنے 2 جھگڑے والے آ رہے ہیں، ان کے درمیان انصاف کرنے کا حکم دیا۔ آپ قرآن کی حدیث کی تفسیروں کو دیکھیں کہ ظلم کی کتنی شکلیں ہیں جس کو اللہ نے واضح طور سے کہا یہ حرام ہے۔ نبی کریم کے پاس صحابی نعمان بن بشیر آئے، کہا میں نے اپنے بیٹے کو جو ہے یہ غلام دیا تحفے میں، کہا دوسرے بیٹے کو بھی دیا نہیں، کہا آپ گواہ بنانے آیا تھا، کہا میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظلم پر گواہ نہیں بنتے۔ آج ہم کتنے لوگ ہیں جو ظلم پر گواہ بنتے ہیں۔ ہمارے سماج میں گناہ ہو رہا ہے، غلطی ہو رہی ہے، ہم رد کر سکتے ہیں، شرک ہو رہا ہے جانتے ہیں، شرک ہے بولتے بھی نہیں ہے، سمجھانے کی کوشش، جو بولتا ہے اس کو اس کی کان کھینچتے ہیں، ارے مولوی صاحب سے اختلافی بات کرتے ہیں، یعنی ظلم کو ظلم کہنے والے کے خلاف ہے آپ، تو اللہ تعالیٰ آپ کا موافقت کیسے کرے گا؟ تو ایک ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ میں اشارہ کر رہا ہوں کہ ظلم سے منع کیا۔ ظلم کے 3 دیوان ہیں۔ ایک وہ ہے جس کو اللہ معاف نہیں کرے گا، شرک اور کفر اکبر، شرک اکبر۔ اس پہ آدمی مر جائے تو کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا، یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، آپ نے 1000 بار سنا ہے، 2000 بار سنیے اور بچوں کو سنائیے، یہ سبق ہمیشہ تازہ رکھیے کہ شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ہم کچھ بھی کرنے چلے گا، شرک نہیں کریں گے کبھی جہنم سے۔ اللہ کے رسول نے نبی سے کہا آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے سارے عمل برباد، بہت بڑے کارنامے نبوت کے، لیکن ایک گناہ اگر شرک والا آپ کر دیے سب کو برباد ہو جائے گا۔ لوگ بولتے ہیں کہ کس نے کیا ہے تو ایک برائی سے کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ برائی شرک ہے ساری نیکیاں تباہ، کوئی قبول نہیں ہوگی، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو ایک دیوان وہ ہے شرک ظلم کا جو معاف نہیں ہوگا، وہ شرک ہے، کفر ہے۔ اور ایک دیوان وہ ہے جس کو اللہ چھوڑے گا نہیں،
बंदे का बंदे पर जुल्म करना, किसी की जमीन खा ली, किसी की इज्जत पर हमला किया, किसी का कोई हक मार लिया, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, कोई और हो। हाँ, अब यहाँ हम कोई जमीन मार रहे हैं, वक्फ की जमीन को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, या हमारी वक्फ की जमीन को हुकूमत जो है कब्जा करने की कोशिश कर रही है, वो सब आ गया। अब वो काफिर है, ना माने, लेकिन अंजाम तो उनका भी होना है अल्लाह के कायदे से। वो ना माने आज हमारी बात, हाँ, उनका भी अंजाम होगा। कोई अगर जुल्म करते हुए किसी बेगुनाह को कत्ल करता है, दहशतगर्दी की वारदात अंजाम देता है, वो भी अल्लाह के यहाँ बचेगा नहीं। और फिर इस साजिश के तहत किसको टारगेट किया जा रहा है, वो भी देखिए। पूरा हिंदुस्तान समझ रहा है, कुछ लोग इशारे किनारे में बोल भी रहे हैं कि इसके पीछे किसका फायदा है, किसका नुकसान है। नुकसान मुसलमानों का है, नुकसान कश्मीरियों का है, जो कल या परसों या 2 दिन पहले वाकया हुआ। किया किसने? जाहिर सी बात है, इसके पीछे वही लोग होंगे जिनको फायदा दिखा होगा। अल्लाह उन जालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचाए और हकीकत को बेनकाब करे, और जो मजलूमीन है अल्लाह उनको सबर दे दे। हमको और आपको ऐसे किरदार के मुजाहिरे की तौफीक अल्लाह फरमाए कि जालिम और मजलूम को समझ में आए कि सच्चाई कहां है। चुनांचे ये दूसरा जो जुल्म का दीवान है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला इसको छोड़ेगा नहीं जब तक कि हकदार को हक न दिला दे। एक आदमी ने एक आदमी का हक खाया है तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत और जहन्नम में जाने नहीं देगा, बुखारी मुस्लिम की हदीसों में, जब तक कि इसका हक उसको दिला ना देवे, उससे हक ले ना लेवे। ये अल्लाह के अदल का तकाजा है। आप तौबा भी कर रहे हैं तो अल्लाह के बंदों के हुकूक में तौबा उस वक्त कबूल होगी जब आप बंदे से मामला साफ करवाएंगे। आपने किसी का माल खा लिया और अल्लाह के मस्जिद में जाके बोला मैं तौबा करता हूं, अल्लाह माफ नहीं करेगा जब तक कि आप उसका मामला क्लियर नहीं करेंगे। तीसरा वो जुल्म का दीवान है या हिस्सा किस्म है जिसको अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो सजा दे, चाहे तो माफ करे। ये वो गुनाह है जो अल्लाह के और बंदों के बीच है, यानी हुकूकुल्लाह में जो इंसान ने गुनाह किया, गलतियां की, वक्त ज्यादा हो गया, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन ये मौजूदा दौर के एतबार से हमारे लिए भी बहुत जरूरी है और हमारे इस मुल्क के गैर मुस्लिम भाइयों को बताना भी जरूरी है कि इस्लाम जुल्म को किसी भी सतह पर जायज नहीं कहता, वो चाहे एक मुसलमान के हक में हो या गैर मुस्लिम। यहां तो मैंने जैसा कहा, चींटी और बिल्ली को भी बिला वजह मारना मना है, किसी चिड़िया को मारना मना है निशाने के लिए, तो किसी बेगुनाह इंसान को मार देना यहां कैसे जायज हो सकता है। और मैं समझता हूं कि ये बात अगर से एक बड़ा तबका गैर मुस्लिमों का भी जानता है, लेकिन प्रोपेगेंडे का शोर ऐसा मचाया जाता है कि सच्चाई दब जाए और झूठ को फैलाया जाए। ये हमारा और आपका काम है कि हम सीरियस हों। मैं बार बार एक जुमला कहता हूं मुख्तलिफ मौकों पर कि मुसलमान हम और आप, हम पर जब कोड़े चलते हैं आजाद के, कहीं बुलडोजर चलता है, कहीं कोई मुसलमान गिरफ्तार होता है, फसाद होता है, आग लगाई जाती है, कत्ल होता है, तो हम थोड़ी से फिक्रमंद जरूर होते हैं, एहतजाज करते हैं, फलस्तीन में ये हो रहा है, फला जगह ये हो रहा है, लेकिन हम हकीकत में जिंदगी में सीरियस नहीं है, संजीदा नहीं है। वो जो हर कुरान और हदीस ने हमें बताया है तो ये इख्तियार करोगे तो अल्लाह की मदद मिलेगी, वो हम इख्तियार करने के लिए तैयार ही नहीं है, दुनिया की बातें करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें उन चीजों को इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए जिनके जरिए से अल्लाह दुनिया में भी मदद करता है और आखिरत में भी कामयाबी देता है, और इसके जरिए से अल्लाह तबारक तआला मौजूदा दौर के हर किस्म के अजाब, फितने और परेशानियों से हमको, आपको, मुसलमानों को महफूज रखे और आखिरत में भी हर किस्म के अजाब से महफूज रखे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह लिल मुस्लिमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयति इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन।